الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے شرک دنیا کا سب سے بڑا جرم۔ اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کا خالق و مالک ہے اور تمام بندوں کی ضروریات کو وہی پورا کرتا ہے، اور اس دنیا میں اس نے اپنا ساجی اور شریک کسی کو نہیں بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ صفات ہیں، ان صفات میں بھی کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک نہیں ہے، اور جو صفات اس کی ہیں وہ اسی کے ساتھ خاص ہے، اس میں کوئی اس کا شریک و سہیم نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز سب سے ناپسند ہے دنیا میں کہ کوئی اس کے ساتھ شریک کرے۔ اس نے اعلان کروایا ہے کہ انا اغنی الشرکاء یعنی شرک، میں تمام شرکاء میں سب سے زیادہ شرک سے بے نیاز ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کی قباحت کو بیان فرماتے ہوئے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان کے لڑکا ہے، یہ اتنی سنگین بات ہے کہ اس کے لیے آسمان پھٹ جائے، زمین میں شگاف پڑ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر جائیں، یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے لڑکا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ حج میں آیت نمبر 31 میں کہ وَمَن یُشْرِکْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا وہ آسمان سے گر پڑا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ نساء میں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، سارے گناہ تو اللہ معاف کر سکتا ہے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، سارے گناہ اللہ معاف کر سکتا ہے، مگر شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اتنا بھی گوارا نہیں فرمایا کہ مکہ والے ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ من خلق السماوات والارض لیقولن اللہ، کہ آسمان و زمین کا خالق کون ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ اللہ۔ اور کفار مکہ جو تلبیہ پڑھتے تھے، آپ نے بھی پڑھا اور کفار مکہ بھی پڑھا کرتے تھے، وہ بھی یہی کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک، یہی دعا پڑھتے تھے، لیکن اس کے ساتھ وہ جوڑتے تھے الا شریکن ہوا لک تملک وما ملک، ہاں البتہ وہی تیرا شریک ہے جس کا تو مالک ہے، اور جتنی بھی چیزیں اس کی صلاحیت و اختیار میں داخل ہیں ان کا بھی تو ہی مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا کہ نہیں، کسی چیز کا کوئی مالک نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ بھائی تم ان کو سجدے کیوں کرتے ہو، چڑھاوے کیوں چڑھاتے ہو، تو وہ کہا کرتے تھے کفار مکہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم جو ان کو چڑھاوا چڑھا دیتے ہیں یا ان کو کبھی رکوع سجدہ کر لیتے ہیں، ان کی عبادت کر لیتے ہیں، تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو اللہ سمجھتے ہیں، ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب اللہ کے قریبی لوگ ہیں اور ہم کو اللہ سے قریب کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا۔ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ بتایا کہ نہیں، لا شریک لک، کوئی تیرا شریک نہیں ہے۔ اب ایک طرف کفار مکہ کا شرک ہے، اور میرے بھائیوں، اپنے مسلمان بھائیوں میں دیکھیے بعض لوگ کیا کہتے ہیں، وہاں تو کفار یہ کہا کرتے تھے مکہ کے مشرکین کہ جو کچھ بھی ہے اللہ تیرا ہی ہے، اور جتنے بھی یہ ہمارے جن کی ہم پوجا کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں ان کے اندر جتنی صلاحیتیں ہیں وہ سب تیری دی ہوئی ہیں اور تو اس کا مالک ہے۔ لیکن آج بہت سے مسلمان کیا کہتے ہیں، اللہ کے پلڑے میں وحدت کے سوا کیا ہے، جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی خطرناک اور سنگین بات ہے، کہہ دیا کہ اب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہ گیا، اپنی وحدت لیے صاحب پڑے رہیے، اور جو کچھ ہمیں لینا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ لیں گے۔ اور یہی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بات جانے دیجیے، جس کو چاہا اللہ کے درجے پر بٹھا دیا۔ کہا گیا صاحب اٹھا ہے درد سینے میں مگر اس کی دوا تم ہو، نہ ہوتا ڈر قیامت کا تو کہہ دیتا خدا تم ہو۔ عام انسانوں کے بارے میں فریادیں کی جا رہی ہیں، انسانوں کے سامنے حاجت پوری کرنے کے لیے دعا کی جا رہی ہے انسانوں سے، یہاں تک مضحکہ خیز باتیں کی گئی ہے کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہا گیا کہ صاحب ایک دن پیرانے پیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے نعوذ باللہ من ذالک چلے جا رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھسل کر گرنے لگا، تو پیرانے پیر نے اس کا ہاتھ پکڑ کے جو ہے تھام لیا، تو اسی لیے اسی دن سے ان کا نام دستگیر رکھا، دستگیر پڑ گیا، ہاتھ پکڑنے والا۔ یہ کتنی سنگین بات ہے۔ اللہ اکبر۔ آسمان ڈھہ جائے، زمین پھٹ پڑے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، یہ سب چیزیں آسان ہیں۔ حضرات گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی بات پر اپنے صحابہ کو ٹوک دیا
کہ ایک نے یہ کہہ دیا کہ ما شاء اللہ و شئتا، کہ جو آپ چاہیں اور اللہ چاہے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ جعلتنی للہ ندا، تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا. قل ما شاء اللہ وحدہ، کہو کہ تنہا جو اللہ چاہے، میں نہیں. اور اگر کسی انسان کو شامل ہی کرنا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مت کہو کہ اللہ چاہے اور آپ چاہیں، نہیں، اللہ چاہے پھر آپ چاہیں. تو یہ آپ نے کہا کہ یہ جائز ہے، لیکن اللہ کے ساتھ شامل کر دیا جائے کہ اللہ چاہے اور آپ چاہیں. آپ کون ہوتے؟ آپ نے خود اپنے بارے میں فرمایا کہ اجعلتنی للہ ندا، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک بنا دیا. کہو کہ تنہا جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. اور حضرات گرامی، اللہ کی صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا ساجی نہیں ہے. وہ غیب کا جاننے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عنده مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں اور اس کے سوا اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ لڑکیاں یہ پڑھ رہی تھی کہ وہ فینا نبی یعلم ما فی غدی، ہم میں ایک نبی ہے جو کل کی باتیں جانتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ چونکہ بچیاں تھیں، ان کو بہت ڈانٹ نہیں سکتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ قولی ما کنت تقولین، کہ جو دئی ھذا وقولی ما کنت تقولین، کہ اس بات کو چھوڑ دو اور جو تم پہلے پڑھ رہی تھی وہ پڑھتی رہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ٹوک دیا. ایک مرتبہ ایک صحابیہ نے یہ کہا، دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں کیسی بات کہہ رہے ہیں. ایک صحابیہ نے کہا، ایک صحابی کا انتقال ہو گیا، بدری صحابی تھے، بہت بڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا بڑا درجہ بتایا، تو ان کا انتقال ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ شہادتی لکا ابو صاحب، کہ میری شہادت یہ ہے ابو صاحب کہ ان اللہ قد اکرمک، کہ اللہ نے آپ کی بڑی تکریم کی. تو انہوں نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وما یدریک بان اللہ قد اکرمہ، تمہیں کس نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بڑی عزت کی، بڑا اکرام کیا. واللہ انا رسول اللہ لا ادری ما یفعل بی ولا بکم، اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے بھی یہ نہیں معلوم ہے کہ میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا، اور نہ یہ معلوم ہے کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوگا. ہر آدمی کے ساتھ کون سا سلوک ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو نہیں جانتے. اور کہنے والے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ صاحب وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. یعنی پورا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیارات لے کر سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیے. اور جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے اپنے بارے میں بھی نہیں معلوم ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ کیا کرے گا اس کے بارے میں نہیں معلوم ہے. قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کرایا کہ لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، آپ بتا دیجئے کہ اگر مجھے غیب معلوم ہوتا تو میں بہت زیادہ خیر اپنے لیے جمع کر لیتا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت ایسی فرمائی. ایک مرتبہ آپ نکلے اور کچھ نئے نئے مسلمان آپ کے ساتھ تھے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو انہوں نے دیکھا کہ مشرک لوگ ایک درخت ہے جس پر اپنی تلواریں لٹکاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے برکت حاصل ہوگی اور اس سے ہمیں طاقت ملے گی. اللہ اکبر. پچھلا زمانہ اور آج کا زمانہ، وہ مشرکین کہے جاتے تھے، وہ کفار کہے جاتے تھے، اور آج ہم مسلمان کہے جاتے ہیں. ہمارے ہاں دیکھ لیجئے کہ صاحب درختوں سے مٹکے لٹکائے ہوئے ہیں، درختوں سے عرضیاں باندھی ہوئی ہیں، اور یہ ہے کہ صاحب اس سے ہماری حاجتیں پوری ہو جائیں گی. عجیب و غریب مسلمانوں میں باتیں پھیل رہی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں کچھ نئے مسلمان جو داخل ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات، جس طرح ان کے پاس لٹکانے والا درخت ہے ہمارے لیے بھی کوئی لٹکانے والا درخت بنا دیجئے. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کہہ رہے ہو تم تو وہی بات کہنے لگے ہو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا تھا کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی بچڑا معبود بنا دے جیسے ان کے لیے معبود ہے. وہ پوچھتے ہیں جس طریقے سے اسی طریقے سے ہمارا بھی کوئی ایسا معبود بنا دے. اور حضرات گرامی، اللہ کی صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا ساجی نہیں ہے. وہ غیب کا جاننے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عنده مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں اور اس کے سوا اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ لڑکیاں یہ پڑھ رہی تھی کہ وہ فینا نبی یعلم ما فی غدی، ہم میں ایک نبی ہے جو کل کی باتیں جانتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ چونکہ بچیاں تھیں ان کو بہت ڈانٹ نہیں سکتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ قولی ما کنت تقولین، کہ جو دئی ھذا وقولی ما کنت تقولین، کہ اس بات کو چھوڑ دو اور جو تم پہلے پڑھ رہی تھی وہ پڑھتی رہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ٹوک دیا.
ایک مرتبہ ایک صحابیہ نے یہ کہا، دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں کیسی بات کہہ رہے ہیں. ایک صحابیہ نے کہا، ایک صحابی کا انتقال ہو گیا، بدری صحابی تھے بہت بڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا بڑا درجہ بتایا، تو ان کا انتقال ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ شہادتی لکا ابو صاحب، کہ میری شہادت یہ ہے ابو صاحب کہ ان اللہ قد اکرمک، کہ اللہ نے آپ کی بڑی تکریم کی. تو انہوں نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وما یدریک بان اللہ قد اکرمہ، تمہیں کس نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بڑی عزت کی، بڑا اکرام کیا. واللہ انا رسول اللہ لا ادری ما یفعل بی ولا بکم، اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے بھی یہ نہیں معلوم ہے کہ میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا، اور نہ یہ معلوم ہے کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوگا. ہر آدمی کے ساتھ کون سا سلوک ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو نہیں جانتے. اور کہنے والے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ صاحب وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، یعنی پورا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیارات لے کر سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیے. اور جب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے اپنے بارے میں بھی نہیں معلوم ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ کیا کرے گا اس کے بارے میں نہیں معلوم ہے. قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کرا کہ لو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر، آپ بتا دیجئے کہ اگر مجھے غیب معلوم ہوتا تو میں بہت زیادہ خیر اپنے لیے جمع کر لیتا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت ایسی فرمائی. ایک مرتبہ آپ نکلے اور کچھ نئے نئے مسلمان آپ کے ساتھ تھے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو انہوں نے دیکھا کہ مشرک لوگ ایک درخت ہے جس پر اپنی تلواریں لٹکاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے برکت حاصل ہوگی اور اس سے ہمیں طاقت ملے گی. اللہ اکبر. پچھلا زمانہ اور آج کا زمانہ، وہ مشرکین کہے جاتے تھے، وہ کفار کہے جاتے تھے، اور آج ہم مسلمان کہے جاتے ہیں. ہمارے ہاں دیکھ لیجئے کہ صاحب درختوں سے مٹکے لٹکائے ہوئے ہیں، درختوں سے عرضیاں باندھی ہوئی ہیں، اور یہ ہے کہ صاحب اس سے ہماری حاجتیں پوری ہو جائیں گی. عجیب و غریب مسلمانوں میں باتیں پھیل رہی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں کچھ نئے مسلمان جو داخل ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات، جس طرح ان کے پاس لٹکانے والا درخت ہے ہمارے لیے بھی کوئی لٹکانے والا درخت بنا دیجئے. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کہہ رہے ہو تم تو وہی بات کہنے لگے ہو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا تھا کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی بچڑا معبود بنا دے جیسے ان کے لیے معبود ہے، وہ پوچھتے ہیں جس طریقے سے اسی طریقے سے ہمارا بھی کوئی ایسا معبود بنا دے. تو ویسی باتیں کرتے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زجر توبیخ فرمائی. تو نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حقیقت لوگوں کے دلوں میں بٹھائی، بلکہ آپ جو ہے کسی کو بددعا نہیں دیتے تھے. جب آپ کی بعض ازواج مطہرات نے یہ کہا کہ صاحب ہم نے جو ہے فلاں جگہ پر دیکھا عیسائیوں کو کہ وہ جو انہوں نے اپنے گرجا میں مورتیاں بنا رکھی ہیں اور ایسا کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر. اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا دیا. حضرت عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اگر لوگوں سے یہ خوف نہ ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو ظاہر کیا جاتا. آپ کی قبر کو جو پوشیدہ رکھا گیا اس میں ایک بڑی مصلحت تھی، اور آپ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے پروردگار عالم میری قبر کو ایسا بت نہ بنائیو جس کی پوجا کی جائے. تو گویا یہ حقیقت ہے کہ قبریں بھی پوجی جاتی ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل میں سنا تھا اور ان کے صحابہ نے بیان کیا تھا کہ قبریں پوجی جاتی ہیں، اور آپ کو معلوم ہوا تھا کہ یہود و نصارہ قبروں کی پرستش کرتے ہیں. تو آپ نے بددعا فرمائی ان کے لیے اور اپنے لیے دعا کی کہ اللہ میری قبر کو ایسا نہ بنائیو جس کی پوجا کی جائے. آج مسلمانوں کے لیے چیز لمحہ فکریہ، بہت بڑی سوچنے کی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی تربیت فرمائی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی. آج دیکھیے مثال کے طور پہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے اور تمام لوگوں کی حاجتوں کو سنتے ہیں اور تمام لوگوں کی حاجتوں کو پورا کر دیتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک، کتنی خطرناک بات ہے. دیکھیے صدیق اکبر، کیا صدیق اکبر سے زیادہ ہم دین کو سمجھتے ہیں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو بعض صحابہ کے ذہن میں یعنی اس کو قبول نہیں کر پا رہا تھا کہ آپ کی وفات ہوئی. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے. حضرت عمر ابن خطاب جیسے لوگ کہہ رہے تھے اگر کوئی کہے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو اس کی گردن مار دیں گے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور قرآن پاک کی آیت پڑھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے رسولوں کی طرح ایک رسول ہے
اگر یہ گزر جاتے ہیں یا قتل کر دیے جاتے ہیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور جو اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے گا وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسی طریقے سے انک میت و انہم میتون، آپ کی بھی وفات ہونے والی ہے، ان کی بھی وفات ہونے والی ہے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہ من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے جو آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو آدمی اللہ کی عبادت کرتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ ہے اور اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو یہ حقیقت صدیق اکبر نے لوگوں کے ذہن و دماغ میں بٹھائی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خانہ کعبہ میں آئے، طواف کیا، حجر اسود کا بوسہ لیا، اور بوسہ لینے کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ عالم انک حجر، میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلتک، اگر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا کہ تجھے چوم رہے ہیں تو میں ہرگز تجھے نہیں چومتا۔ کتنی حقیقت افروز بات ہے کہ یہ پتھر ہے۔ حجر اسود کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت سے اتارا ہوا پتھر ہے، جب جنت سے لایا گیا تو سفید تھا، چمکدار، اور سودت ہو خطایا بنی آدم، بنی آدم کی خطاؤں نے اس کو سیاہ کر دیا۔ اس کو چومنے پر بڑا اجر و ثواب بتایا گیا ہے، لیکن غور یہ کیا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور چیز کو نہیں چوما، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکن یمانی کو بھی نہیں چوما اور کعبہ کی اور دیواروں کو بھی نہیں چوما۔ اور اب دیکھیے کہ لوگ صاحب مقام ابراہیم کو بھی چوم رہے ہیں، کعبہ کے غلاف کو بھی چوم رہے ہیں، صاف صفا مروہ کو بھی چوم رہے ہیں۔ صالحیت کے خلاف جو کام ہے وہ تمام کام کیے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، یہ سب سوچنے کا مقام ہے۔ صالحیت اس کو کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو، اخلاص کے ساتھ کی جائے، اور نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ یہ صالحیت نہیں ہے، یہ نیکی اور خیر کا کام نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو توڑ دیا جائے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جو لوگ اس کو نہیں سمجھتے وہ بڑے خسارے اور بڑے گھاٹے کا کام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک، کہ اگر آپ شرک کریں تو آپ کے عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ برباد کر دے گا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ شرک کرنے سے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جتنے بھی یہ مشرک لوگ بڑے بڑے کام کرتے ہیں، بڑے دان پن کا کام کرتے ہیں، خیرات، زکوٰۃ، صدقات، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم اس کی طرف متوجہ ہوں گے تو اس کو اڑتی ہوئی ریت کی مانند بنا دیں گے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، نہ نمازوں کی، نہ زکوٰۃوں کی، نہ خیرات کی، نہ صدقات کی۔ اگر اللہ کی ذات میں شرک کیا، اللہ کے صفات میں لوگوں کو شرک کیا، اور جو توحید کے تقاضے ہیں ان کو مجروح کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو چھوڑنے والا نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت تاکید اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو فرماتے تھے۔ آپ نے اپنے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، کہ مجھے ایسے مت بڑھاؤ جیسے نصارہ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑھایا۔ خبردار، ایسے مجھے نہیں بڑھانا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ جانو اور اللہ کا رسول سمجھو۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے مواقع پر آپ نے اس حقیقت کو واضح فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا نہ کوئی حاجت روا ہے، نہ کوئی مشکل کشا ہے، اور نہ کسی کی عبادت جائز ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا اس دنیا میں تو عورت سے یہ کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، اسے بھی اجازت نہیں ہے۔ تو کسی کو اس دنیا میں اجازت نہیں ہے کسی کو سجدہ کرے، کسی کو رکوع کرے، کسی کی نظر مانے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تمام چیزیں خاص ہیں، اور یہ جو چیزیں اللہ کے لیے خاص ہیں اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص رکھنا چاہیے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درخت کو کٹوا دیا تھا جس کے نیچے لوگوں نے بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو معاف کر دیا جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جہنم میں نہیں جائے گا جس نے اس درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ اول تو صحیح حدیث کے مطابق فرماتے ہیں کہ اس کو غائب کر دیا گیا۔ دوسرے سال ہم لوگ گئے تو پتہ ہی نہیں چلا کون سا درخت ہے۔ یہ اللہ کی رحمت تھی۔ اللہ کی رحمت اس لیے کہ کہیں کمزور عقیدے والے اور نئے نئے لوگ یہ سوچیں کہ اللہ
کی رحمت اور یہاں پر سکینت نازل ہوئی، تو اب چلو صاحب اس پیڑ کو خاص کوئی مقام دے دیا جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں جب لوگ ایک درخت کو وہ درخت مان کر وہاں جانے لگے، وہاں بیٹھنے لگے، عبادت کرنے لگے، وہاں پر اس کی عبادت نہیں، وہاں پر جا کر اس خیال سے کہ صاحب اس سے ہمیں برکت حاصل ہوگی، اس درخت کے پیچھے بھاگنے لگے، تو انہوں نے اس درخت ہی کو کٹوا دیا تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے حساس تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو دیکھا کہ لوگ جا جا کے نماز پڑھ رہے، کہا کہ صاحب یہاں کیوں نماز پڑھ رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی۔ کہا خبردار، پچھلی امتیں اسی کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں، جس کو نماز کا وقت ملے وہ وہاں نماز پڑھ لے، اور نماز کا وقت نہ ہو تو خبردار یہاں وہاں بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پچھلی امتیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے توحید کے تقاضوں کو بہت اچھی طرح سے سمجھا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت لوگوں کے دل و دماغ میں بیٹھانے کی کوشش کی۔ لیکن میرے بھائیوں، آج افسوس کا مقام یہ ہے کہ جہاں جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کے بارے میں یہ کہا ہے کہ جب ان کی کشتی بھنور میں پھنس جاتی ہے تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دین کے لیے خالص کر کے پکارتے ہیں، اور سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہیں، اور کسی کو اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا کہ کسی کی حاجت روائی کرے، کسی کی مشکل کشائی کرے، اور مرنے کے بعد کوئی کسی کی بات سنتا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سی جگہوں پر اس کی وضاحت فرما دی ہے۔ ایک جگہ مصر میں ایسا واقعہ پیش آیا کہ ایک کشتی بھنور میں پھنس گئی، تو صاحب کشتی میں جتنے بھی لوگ تھے کہتے تھے کہ اے سیدہ فاطمہ مدد فرمائیے، اے سید بدوی مدد فرمائیے، اے رابعہ بصریہ مدد فرمائیے، اے فلاں مدد فرمائیے۔ کشتی والے نے کہا کہ اللہم اغرق اغرق، کہ اللہ اب سب کو ڈبا دے، سب کو ڈبو دے، غرق کر دے، کیونکہ اب تجھ کو پکارنے والا تو کوئی نہیں، سب فلاں بابا کو فلاں بابا کو فلاں بابا کو اور فلاں ولیہ کو پکار رہے۔ تو ایسی کیفیت ہو گئی ہے۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کو کبھی معاف نہیں کیا۔ قرآن مجید میں فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ شرک کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، اور شرک کو اللہ تبارک و تعالیٰ برداشت نہیں کرتا ہے۔ اور امت مسلمہ تو اس لیے اٹھائی گئی تھی کہ دنیا سے شرک کے خاتمے کے لیے جد و جہد کرے، لیکن آج اسلام کے نام پر، ایمان کے نام پر، اللہ اس کے رسول کی محبت کے نام پر، اولیاء اللہ کی محبت کے نام پر لوگ شرک کیے چلے جا رہے ہیں، یہ اپنے اعمال کو برباد کرنے کی طرف بھاگ رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کے احکام کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ ان کو اس بات کو سمجھنا چاہیے، توحید کے تقاضوں کو سمجھنا چاہیے، شرک کی قباحت کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توحید کے تقاضوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شرک کی قباحت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر اعتبار سے شرک سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب، وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد۔